میرے بھائیوں، آخرت کو سنوارو۔ کافر اور مومن میں یہی فرق ہے۔ کافر جیتا ہے تو دنیا کے لیے جیتا ہے، اور مومن جیتا ہے تو آخرت کے لیے جیتا ہے۔ دنیا کی ضرورت بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دنیا بھی آسان کر، مگر دنیا آسان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، دنیا اچھی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں سب سے بڑا ٹی وی ہو۔ دنیا اچھی ہونے کا مقصد نہیں ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی گاڑی ہو۔ دنیا اچھی ہونے کا مقصد، میرے سعد الفاضل فرماتے ہیں، دل کا سکون ہے۔ سبحان اللہ۔ دل کا سکون۔ اگر فلک نما عمارت میں بھی سکون نہ ہو تو بیکار ہے، اور کھپڑیل کے گھر میں بھی سکون کی زندگی ہے تو سبحان اللہ۔ دل کا سکون۔ دنیا بھی اچھی ضروری اچھی کرو، مگر آخرت کو بھی اچھا کرو۔ تم آئے ہو آخرت بنانے کے لیے، تم یہاں مسافر بن کے آئے ہو، پردیسی بن کے آئے ہو، آخرت سنوارنے آئے ہو۔ ان مدرسوں کو قائم کرو، ان علماء کا احترام کرو۔ میں اگر صرف علماء کی فضیلت میں حدیثیں پڑھنا شروع کر دوں تو کئی گھنٹے جائیں، مگر حصول برکت کے لیے ایک حدیث سنا دوں۔ ایک حدیث سننے کے لیے تیار ہیں؟ دل سے بول دو عطا ہو۔ اور رسول کی حدیثوں سننے کے لیے تیار نہ ہو؟ آقا فرماتے ہیں، من جلس عند العالم ساعتین من سمع منہ کلمتین سبحان او اللہ۔ مشى معه خطوتين او اکل معه لقمتين اعطى الله له جنتين جنت مثل الدنیا مرتين۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ سنیے آپ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی عالم کی صحبت میں 2 گھڑی گزاری، علم دین سیکھنے کی نیت سے، سبحان اللہ۔ جس نے کسی عالم دین کی صحبت میں 2 گھڑی گزاری، یا کسی نے عالم دین سے 2 باتیں سنی، یا عالم دین کے ساتھ اس کے مدرسے اور مسجد یا دین کے کام میں 2 قدم چلا، یا اس کے ساتھ 2 لقمے کھایا، اس کے گھر میں نہیں، اپنے گھر میں۔ یہ بتاؤ، ایک صاحب بولے مولانا صاحب دعوت کھلاؤ کہ تمہیں یہ کہا ہے، او اکل معہ لقمتین، یا اس کے ساتھ 2 لقمے کھائے، اعطى اللہ لہ جنتین، اللہ اس شخص کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کتنی بڑی جنتیں ہوں گی یہ بھی سن لیجئے۔ جنت مثل الدنیا مرتين، ایک جنت پوری دنیا کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جتنی پوری دنیا ہے نا، سارے ممالک، آل کنٹریز، ایشیا و افریقہ، عرب و عجم، شمال و جنوب، مشرق و مغرب، اتر و دکن، صاحب ساری دنیا ملا کے ایک جنت اتنی بڑی ہوگی، صرف عالم دین کی صحبت میں رہنے، عالم دین کی باتیں سننے کی وجہ سے، عالم دین کو کھانا کھلانے کی وجہ سے، عالم دین کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اتنی بڑی 2 جنتیں ملیں گی، تو عالم کو کتنی بڑی ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو دین کا علم دو، ان مدرسوں کو آباد کرو۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں اس لمحہ فکریہ کو دے کر ضرور آپ کو دیتا ہوں، رخصت ہوتا ہوں۔ سمجھداروں کو اشارہ کافی ہے، صرف اسی پر میں بات کروں تو اس کے لیے 1 گھنٹے لگے۔ 1818 عیسوی میں جینوا ایک جگہ ہے جرمنی میں، وہاں دنیا کے تمام اسلام کے دشمنوں کی ایک میٹنگ ہوئی، دنیا کے تمام۔ 1818 عیسوی میں جینوا میں، جرمنی میں میٹنگ یہ ہوئی کہ اس دنیا سے اسلام کو کیسے کمزور کیا جائے، اسلام کو کیسے کمزور کیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی نے کہا یار مار دو سب مل کے توپ، اڑا دو، بم مار دو۔ بولے نا، مسلمان ایسے بھی نہیں مٹے گا، مسلمان ختم نہیں ہوگا۔ مسلمان وہ ہے جو مرنے کو زندگی سمجھتا ہے، اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر کیا کریں؟ کئی مہینے کی میٹنگ کے بعد تمام اسلام کے دشمن ایک فیصلے پر پہنچے کہ اس مسلمان قوم میں 2 چیزیں پیدا کر دو، یہ اسلام کمزور ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی؟ پہلی، اس کے دل سے عشق رسول نکال دو، نمازی بنا دو، تہجد گزار بنا دو۔ اس کے لیے جماعتوں کا انتظام کیا گیا، یہ وہیں سے انتظام ہوا کہ نمازی بنا دو مگر عشق رسول نکال دو۔
اولیاء کی عقیدت نکال دو. دوسرا پوائنٹ، ان کے دلوں سے عالموں کا احترام ختم کر دو. دین کے عالموں کا احترام، اس میں کامیاب ہوئے وہ. آج وہ چائے کی دکان پہ پارلیمنٹ ہاؤس، اسمبلی ہاؤس چلاتا ہے اور مولوی کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. ایک دن میں جا رہا تھا کار میں بیٹھا ہوا، ایسی اوباش قسم کے نوجوان بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ میں نے آواز سن لی، کہہ رہا بھائی مولوی بڑی موٹی کاٹ رہا ہے بھائی، مولوی بڑی موٹی کاٹ رہا ہے بھائی. میں نے گاڑی روکو، جیسے میں نے گاڑی رکوائی بھاگ گئے. تو جس قوم کی یہ سوچ ہو اس قوم کا حال کیا ہوگا؟ ایک مفکر کہتا ہے کہ کسی قوم کے نام و نشان مٹانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس قوم کے ذہن میں سے، دل میں سے اس قوم کے رہنماؤں اور عالموں کی عزت ختم ہو جائے تو سمجھو وہ قوم مٹ جائے گی. آج مسلمان کا یہی حال ہے. وہ تبصرہ کرتا ہے، اور میں ایک جملہ بولتا ہوں، کوئی ہو تو برا مت ماننا. اگر مسجد کے متولی اور مدرسے کے محتمم کی بخشش ہوگی تو سبھی کی بخشش ہو جائے گی. کیونکہ بیوی کا غصہ بھی آگے امامی پہ اتارے. ہاں، وہ احترام بھول جاتا. وہ ایک امام صاحب کا انٹرویو لیا جا رہا تھا، تو ان سے پوچھا امام صاحب سے قیامت کی کوئی نشانی بتاؤ. بولے یہی نشانی ہے کہ جاہل عالم کا امتحان دے رہے ہیں. قیامت کی کوئی نشانی بتاؤ، تو وہ بولے یہی تو نشانی ہے قیامت کی کہ جو داڑھی منڈے ہیں وہ عالم کا امتحان لے رہے ہیں. تو اس سے بڑی نشانی کون سی ہوگی؟ ان عالموں کا احترام کرو، ادب کرو، کیونکہ اسلام دشمن عناصر کی سازش یہی ہے کہ اسلام کو اگر کمزور کرنا ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں سے عالموں کا ادب ختم کر دو، حافظوں کا ادب ختم کر دو، اسلام کمزور ہو جائے گا. اور تیسری، میری 3 جمعوں کی تقریر ہے، میں آپ کو 3 منٹ میں بتا رہا ہوں. تیسری آخری بات، اس قوم کی بہن بیٹیوں کو بے حیا بنا دو. اس قوم کی بہن بیٹیوں سے حیا ختم کر دو. آج شادیوں میں دیکھتے ہو دیوس بن جاتے ہیں، دیوس. ہاں، ترجمہ نہیں کروں گا، مجھے ماریں گے آپ اس کا ترجمہ کر دوں گا تو. بڑا خطرناک ترجمہ دیوس کا. ہاں، میں نے اس لیے مہذب لفظ بولا. مولانا صاحب سے صبح کو پوچھ لیو تاکہ میں بچ جاؤں. دیوس ہو جاتے ہیں دیوس. ہماری جوان 20 سال کی بیٹی بال کھولے ہوئے سنگار کر کے شادی حال میں لونڈوں کے بیچ میں جا کے اپنے آپ کو دکھا رہی ہے. دیوس نہیں تو کیا ہے؟ بخشش ہو جائے گی تیری بیٹی جو ہے کتنی بے حیائی، کتنے کو گناہگار کر رہی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ بے حیا بنا دیا بیٹی کو. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخ ہے. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کی حیا اتنی مضبوط ہوگی. یہ تمہاری بہن بیٹیاں بہویں جو شادیوں میں، شادی حال میں بے حیائی سے پھر رہی ہیں سنگار کر کے، بیوی کے سامنے، شوہر کے سامنے چڑیل بنی رہتی، شادی میں جا کے تو سنگار کرے گی. سب سے پرانے کپڑے پہنے گی شوہر کے سامنے، پھٹ گئے دیکھو یہ کپڑے لا کے دو. اور شادی میں جائے گی تو دیکھو کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ یہ بے حیائی نہیں تو کیا ہے؟ اور اسکولوں میں مخالف نہیں ہوں لڑکیوں کی تعلیم کا. اگر ہماری بیٹی عزت سے پڑھنا چاہے تو پڑھاؤ، اور ذرا سے دیکھو قدم بہک رہے تو مت پڑھاؤ. حالات کا تقاضا ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے تو لڑکیوں کو لکھنے کو بھی منع فرمایا. وہ اس زمانے کی بات تھی. ضرورت کے تحت مسئلے بھی، الضرورات و تبیح المحظورات، یہ علماء جانتے ہیں. میں اجازت دے رہا ہوں، ڈاکٹر بناؤ. اور لڑکیوں کو صرف 2 ڈیوٹی کرانا مناسب ہے، 2، ایک ٹیچر، ایک ڈاکٹر. اگر لائر بناؤ گے تو مشکل ہے، ہاں، اور بھی کچھ بناؤ گے تو مشکل ہے. 2 پڑھاؤ بچوں کو، ڈاکٹر بناؤ، گاڑی میں لیکچرر بناؤ، ٹیچر بناؤ، پڑھاؤ. لیکن آخری بات حضرت، ابھی ہمارے مراد آباد میں خفیہ میٹنگ ہوئی ہے اسی سال. ایک خفیہ میٹنگ ہوئی، مجھے اندر کے آدمی نے بتایا. ہر غیر مسلم کالج والے نے، اسکول والے نے ایک میٹنگ کی ہے کہ مسلمان لڑکیوں کا داخلہ لو، ہندو لڑکوں کا داخلہ لو.
مسلمان لڑکوں کے داخلوں کو ریجیکٹ کر دو تاکہ لڑکے ہمارے رہیں لڑکیاں ان کی رہیں. اور اس طرح سے اختلاط کے بعد مسلمان لڑکیاں بہک کر ہمارے لڑکوں کے ساتھ جائیں. 1 مہینے میں 38,000 لڑکیاں اس ہندوستان میں غیر مسلموں کے ساتھ گئی. کیوں؟ نتیجہ کیا؟ تم نے بے حیا بنایا. اگر تم اپنی بیٹی کو بی بی فاطمہ کی کنیز بناتے تو غلام حسین پیدا ہوتے. اگر تم اپنی بیٹی کو جو ہے رابعہ بصریہ بناتے, ان کی تعلیم دیتے, تو تمہارے گھر میں جنت ہوتی. تم تو کیٹرینا بنانے کی کوشش کر رہے ہو, بیٹی کو ہیروئن بنانے کی کوشش کر رہے ہو. تو ذمہ دار تم ہو. اگر ایک بیٹی میری بے حیائی کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں کو پر حملہ کر رہی ہے اور ان کی نگاہوں کو گندا کر رہی ہے, گناہگار صرف وہی نہیں ہے, اے دیوس باپ تو بھی برابر کا گناہگار ہے. تو یہی پلان دن تھی, 3 چیزیں پیدا کر دو اس قوم میں, دین ان کا کمزور ہو جائے گا. جس میں ایک یہ پوائنٹ تھا کہ ان کی بہن بیٹیوں کو بے حیا بنا دو. اب ان 3 پوائنٹس کو سامنے رکھے آپ تنہائی میں میری بات پر غور کرنا اور دیکھنا کہ آج ہم اسلام دشمن عناصر کی سازشوں کے شکار ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے میرے مولا مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. تمام سننے والے بھائیوں اور میری سننے بہنیں ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایسے ماحول میں